بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 3 میجر ریلیجنز آف دا ورلڈ پارٹ 1۔ اس لیکچر میں ہم بنیادی طور پر 4 مذاہب کے بارے میں پڑھیں گے، جن میں سے 2 انریویلڈ ریلیجنز ہیں اور 2 ریویلڈ ریلیجنز ہیں۔ انریویلڈ ریلیجنز میں ہندوازم اور بدھزم، اور ریویلڈ ریلیجنز میں جوڈائزم اور کرسچینٹی۔ لرننگ آبجیکٹیوز: A comprehensive introduction to Hinduism and its basic belief, Judaism, Christianity, Buddhism and their basic beliefs۔ سب سے پہلے نمبر پر ہندو مذہب۔ ہندوازم it is one of the ancient religion of the world۔ ہندو مذہب دنیا کے قدیم ترین مذہب ہے۔ Hinduism is defined as the complex of beliefs and customs comprising the dominant religion of India, characterized by the worship of many gods, a caste system and belief in reincarnation۔ ہندو مذہب کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ یہ پیچیدہ عقائد کا مجموعہ ہے اور یہ جو ہے یہ روایات پر مشتمل ہے۔ دا ڈومیننٹ ریلیجن آف انڈیا، یہ مذہب انڈیا میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ انڈیا کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ مذہب جو ہے وہ نیپال میں بھی بہت زیادہ شائع ہے، ان کے فالوورز بہت زیادہ ہے۔ اس مذہب میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں۔ ورشپس آف مینی گاڈس، اس میں جو ہے بہت سے خداؤں کا تصور ہے، اسپیشلی طور پر 3 خداؤں کا تصور بہت زیادہ رائج ہے۔ کاسٹ سسٹم، یہاں ذات پات کا نظام ہے۔ اینڈ بلیف ان ری انکارنیشن، اور اوتاروں کا بدلنا، انسان جو ہے انسان کا مختلف روحوں میں آنا، روح جو ہے وہ تقریباً 7 دفعہ دنیا میں آتی ہے۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں، اگر ہم یہ سمجھ لیں تو اس مذہب کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلی چیز جو ہے وہ ورشپس آف مینی گاڈس۔ تو ہندو مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ بلکہ ہم سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں کاسٹ سسٹم۔ یہ کاسٹ سسٹم کے بارے میں ایک میمز ہے جو آپ لوگوں کو سلائڈز میں نظر آ رہی ہوگی۔ ہندو مذہب کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں یہ برہمن گاڈ سے پیدا ہوئے ہیں، اور اس میں کچھ جو ہے بھگوان کے سر سے پیدا ہونے والے ہیں، کچھ بھگوان کے ہاتھوں سے پیدا ہوئے ہیں، اور کچھ بھگوان کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور کچھ بھگوان کے جو ہے نا پیروں سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو جو بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے ہیں ان کو یہ برہمن کہتے ہیں، اور ان کا کام جو ہے وہ ہے پریچنگ اور ٹیچنگ، یعنی مذہب کی تبلیغ کرنا اور جو ہے نا ٹیچنگ، تعلیم و تعلم کا کام ان کا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے نا کیشٹریاز، جو بھگوان کے ہاتھوں سے پیدا ہونے والے ہیں، ان کا کام ہے، یہ بھگوان کے شولڈر سے یا ہاتھوں سے پیدا ہونے والے لوگ ہیں، ان کا کام ہے ملک کی حفاظت کرنا اور ملک کے اندر حکمرانی کا نظام نافذ کرنا، یعنی جو فوج کا کام ہے وہ ان کا کام ہے، بارڈروں کی حفاظت کرنا۔ تیسرے نمبر پر ایشیاز جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بھگوان کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا کام فارمنگ ہے، ٹریڈنگ ہے، بزنس ہے، یہ کام ان کے ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو شودرس ہیں، شودرس یا شودراز، یہ وہ لوگ ہیں جو بھگوان کے پیروں سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہندو میں سب سے لوئر کلاس کاسٹ ہیں، اور یہ لوگ جو ہے ان کا کام ہے نوکری کرنا، نوکری چاکری اور غلامی کرنا۔ تو ویسے عموماً ہندو میں اور بھی کافی سارے ذات پائے جاتے ہیں، لیکن جو نارملی طور پہ جو زیادہ مشہور ہے وہ یہی 4 ذات ہیں۔ برہمن جو بھگوان کے سر سے پیدا ہونے والے ہیں، کشتریاز جو بھگوان کے شولڈر سے یا ہاتھوں سے پیدا ہونے والے، ویشیاز جو بھگوان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے، شودرس یا شودراز جو بھگوان کے پیروں سے پیدا ہونے والے۔ ان میں جو اپر کلاس کاسٹ ہے، جو برہمن ہے، وہ لوئر کلاس جیسے شودرس لوگوں کے ساتھ نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ رشتے وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ان کے ہاں جو ہے مطلب یہ چیز ہے کہ بڑے ذات کو جو ہے نا زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو قرآن نے اس چیز پہ سخت پابندی لگائی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک مرد اور عورتوں سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے آپ لوگوں کو مختلف خاندانوں میں اور قبیلوں میں جو تقسیم کیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ لتعارفوا، تاکہ تم جو ہے ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ پھر فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ وہ قریب ہے جو زیادہ متقی ہے۔ صحیح؟ تو اسلام جو کاسٹ سسٹم کے انتہائی خلاف ہے، ٹوٹلی اگینسٹ ہے، اور ہندو مذہب میں اس چیز کا بہت زیادہ کانسیپٹ ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہندو مذہب میں جو چیز ہے وہ کانسیپٹ آف مینی گاڈس۔ ہندو مذہب میں جو ہے نا خدا کا تصور بہت زیادہ ہے، ان کے یہاں بہت سی خدا کا تصور ہے۔ اسی مذہب میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں،
اسی مذہب میں آپ کو گائے کی پوجا کرنے والے بھی ملیں گے، اسی مذہب میں آپ کو پتھروں کی پوجا کرنے والے بھی ملیں گے، صحیح. لیکن جو زیادہ تر مشہور ان کا کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ آف 3 گاڈس ہے. یہ کہتے ہیں کہ 3 خدا ہے، ایک برہما جو کریٹر ہے، اور ایک وشنوگ ہے جو پریزرور ہے، یعنی محافظ ہے، حفاظت کا کام کرنا ان کا کام ہے. دوسرے نمبر پر شیواگ ہے جو ڈسٹرائر ہے، ان کا کام ہے تباہی پھیلانا. اسی طرح ان کی مذہب کی جو مقدس کتاب ہے ان کو ویداس کہتے ہیں. ویدا از ڈیرائیوڈ فرام سنسکرٹ ورڈ ود. ویدا جو ہے یہ ود سے لیا گیا ہے وچ مینس ٹو نو، جس کا مطلب ہے جاننا. دا اینشنٹ بک آف ہندوز آر کالڈ ویداس. ہندو مذہب کی جو قدیم کتاب ہے ان کو ویداس کہتے ہیں. ان کے ہاں جو مشہور ہے وہ 4 ویداز ہے، رگ ویدا، سما ویدا، یجر ویدا اور اتھرا ویدا. یہ 4 ویدا ان کے ہاں مشہور ہے. رگ ویدا میں زیادہ تر ونس آف گاڈ کے بارے میں اور کریٹر کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے. سما ویدا میں ایم آف لائف، ورشپ، انلمیٹڈ کوالٹیز آف اللہ alone. اور یجر ویدا میں فار ایور آف لائف آف گاڈ، ونس آف لائف، اونر آف لائف اینڈ ڈیتھ از گاڈ alone. اتھرا ویدا میں ورشپ اونلی گاڈ، آل ہیومن بینگز آر اکول بائی برتھ. صحیح. اور جہاں تک ان کا ری انکارنیشن ہے تو ری انکارنیشن ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ختم نہیں ہوتا، بلکہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس کی روح کسی اور شیپ میں واپس آتی ہے. اگر اس نے دنیا میں اچھی زندگی گزاری ہو تو یہ پھر اچھے انسان کی شکل میں واپس آئے گا، اور اگر انہوں نے جو ہے وہ دنیا میں بری زندگی گزاری ہو تو اس کی روح دوبارہ جو کسی جانور کی شکل میں آئے گا. لیکن کم از کم 7 دفعہ جو ہے انسان دنیا میں آتا ہے. یہ اس مذہب کا ایک کانسیپٹ ہے. اب اس کے بعد ہے کہ اسلام اور ہندوازم میں کامن کیا چیزیں ہیں. اب یہ جو کامن چیزیں ہیں یہ اگر ہم ہندو کے اینشنٹ بکس کو دیکھیں یہ اس کے اکارڈنگلی ہے، اس کے مطابق ہے. کانسیپٹ آف ونس آف اللہ المائٹی ان دا اینشنٹ بک آف ہندو ریلیجن، کریٹر لارڈ آف ایسٹ اینڈ ویسٹ، the fact that the guidance is in the hand of Allah Almighty and only He is to be worshipped alone is also found in ancient religious book of Hinduism, moral values and education. لیکن باقی جو گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے اسپیشلی وننس آف گاڈ جس کو ایشور بولتے ہیں، یہ ہندو مذہب کی قدیم کتابوں میں آج کل ان کے ہاں بہت کم ہے. شاید اگر ہم یہ کہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے جو وننس آف گاڈ جن کا عقیدہ ہے. ان کے ہاں جو ہے وہ ہر چیز خدا ہے. صحیح. اب اس کے بعد جو چیزیں اسلام اور ہندو مذہب میں اگینسٹ کمپیریٹیو اسٹڈی کے طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کانسیپٹ آف گاڈ، اکارڈنگ ٹو اسلام ایوری تھنگ از گاڈس اینڈ اکارڈنگ ٹو ہندوازم ایوری تھنگ از گاڈ. اسلام میں ہر چیز خدا کی ہے، ہر چیز پہ خدا کی ملکیت ہے، اور ہندوازم میں جو ہے ہر چیز خدا ہے. کانسیپٹ آف کاسٹ سسٹم اسلام اس کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے. ان کے ہاں کاسٹ سسٹم ہے. بلیف ان ڈومس ڈے اکارڈنگ ٹو اسلام اینڈ بلیف ان ریانکارنیشن اکارڈنگ ٹو ہندوازم. ریلیجیس بک جو ہمارے ہاں ہے وہ دا ہولی قرآن، ان کے ہاں ویداس ہے. بلیف ان پروفٹس، بلیف ان آل پروفٹس، اکارڈنگ ٹو ہندوازم دیر از نو پروفٹ. صحیح. بعض ہندو لوگوں کا خیال یہ کہ پروفٹ کا کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں، لیکن جب ان سے پروفٹ کی جیڈیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ان کی رسپانسبلٹیز کے بارے میں، تو وہ جو رسپانسبلٹیز بتاتے وہ وہی رسپانسبلٹیز ہوتی جو گاڈ کی. تو اس وجہ سے انفیکٹ ان کے ہاں کوئی پروفٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا جو ریلیجن ہے بدھزم. بدھزم از ڈیفائنڈ ایز اے ریلیجیس ٹیچنگ پروپیگیٹڈ بائی دا بدھا اینڈ ہز فالوورس. بدھزم جو ہے اس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ مذہبی تعلیمات کا مجموعہ ہے جو بدھا اور اس کے فالوورس نے پھیلایا ہے. It declared that by destroying greed, hatred and delusion, which are the cause of all suffering, man can attain perfect enlightenment, meaning spiritual knowledge. بدھا گوتم بدھ اس ریلیجن کے فاؤنڈر تھے جس کا نام سدھارتھا تھا. ان کا نظریہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی سے 3 چیزیں نکال لے، مطلب وہ اگر اپنی زندگی سے نفرت نکال لے اور دھوکہ نکال لے اور لالچ نکال لے، یہ 3 چیز، دیٹ آر دا مین کاز آف آل سفرنگ، جو ساری برائی کی جڑ ہے، تو مین کین اٹین پرفیکٹ انلائٹمنٹ، تو انسان ایک روحانی زندگی گزار سکتے ہیں. بدھزم جو ہے بدھ مت اس مذہب کے جو فاؤنڈر ہے وہ یہ مذہب کہاں سے لی گئی تو اوریجن آف بدھزم ریفارم آف ہندو ریلیجن. یہ ہندو مذہب کی ہی ایک جدید شکل ہے. ریفارمر اینڈ فاؤنڈر گوتم بدھا، ریئل نیمز جو ہے اس کا سدھارتھا تھا. اب اس کی کچھ مختصر ہسٹری یہ ہے کہ یہ ایک شخص تھا جو مذہبی ذہن کا رکھنے والا شخص تھا.
یہ حقیقت میں ایک مذہبی شخص تھا اور اس کے والد نے جو ہے اس کے لیے ایک محل تیار کیا تھا، اور اس کے والد کو کسی نجومی نے یہ بتایا تھا کہ آپ کا یہ بیٹا بڑا ہو کے جو ہے نا بڑا مذہبی شخص بنے گا. تو اس کے والد نے اس کو محل سے باہر جانے نہیں دیا تھا. لیکن ایک دن جب یہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک شخص تھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی. تو اس نے اس کی وجہ جاننی چاہی. اس کے بعد ایک اور شخص دیکھا کہ وہ جو ہے وہ بیمار ہے. ایک تیسرے شخص کو دیکھا کہ وہ غربت کی حالت میں سکون کی زندگی گزار رہا ہے. تو انہوں نے یہ سب چیزیں نوٹ کرنے کے بعد اس نتیجہ نکالا کہ آخر اس کے پیچھے کچھ ایلیمنٹس ہے جن کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. پھر یہ ایک جنگل چلے گئے، انہوں نے وہاں کچھ دن اور راتیں گزاری. اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایک تھیوری دریافت کی کہ اور جن کا خلاصہ یہ کہ دنیا کی حقیقت جو ہے مطلب یہ 4 سچائی ہے اور 8 پرنسپلز ہے. تو اگر یہ 4 سچائی کوئی جان لے اور 8 اصول کو، تو وہ جو ہے نا وہ حقیقی اور صحیح زندگی گزار سکتے ہیں. جو 4 سچائی ہیں ان میں سے پہلی سچائی یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی حقیقت دکھ ہے، اور دوسری سچائی یہ کہ ان دکھ کے کچھ ریزنز ہیں. انسان جو دکھی ہے وداؤٹ اینی ریزن دکھی نہیں، بلکہ کچھ ریزنز ہیں، اور وہ ریزن جو ہے وہ انسانی خواہشات ہیں. صحیح. اور اب تیسری جو سچائی وہ یہ کہ ان ریزن کو ریزولو کیا جا سکتا ہے، کہ خواہشات کو یا تو ان کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا جس چیز کی خواہش ہو تو اس کی تکمیل کی جا سکتی ہے. اور چوتھی سچائی یہ کہ ان جو انسان کی زندگی کی دکھ ہے، اس دکھ کا حل، اس سے نجات ان 8 اصولوں پر مبنی ہے. یہ جو 8 اصول ہیں ان کو 8 فولڈ پاتھ بھی کہتے ہیں. اس میں پہلے نمبر پر ہے رائٹ ویو، کہ صحیح نظریہ کون سا ہے. تو رائٹ ویو دا ٹرو انڈرسٹینڈنگ آف دا 4 نوبل ٹروتھس، کہ جو 4 سچائی ہے اگر کوئی ان کو اچھی طریقے سے جان لے تو اس کا نظریہ صحیح نظریہ ہوگا. رائٹ اسپریشن دا ٹرو ڈیزائر، کہ انسان کی صحیح خواہش وہ ہے ٹو فری ون سیلف فرام اٹیچمنٹ، اگنورینس اینڈ ہیٹفلنیس، کہ اس میں جو وہ انسان کی خواہش جو ہے وہ دنیا کی چیزوں سے لگاؤ سے پاک ہو، جہالت سے پاک ہو، نفرت سے پاک ہو. یہ جو پہلے 2 اصول ہیں رائٹ ویو اینڈ رائٹ اسپریشن، دیز 2 آر ریفرڈ ایز اے پرجنا اور وزڈم. ان کو پرجنا بھی کہتے ہیں، وزڈم بھی کہتے ہیں. تھرڈ لا از رائٹ اسپیچ. رائٹ اسپیچ مینس انوالوز abstaining فرام لائنگ، گوسپنگ اور ہارٹفل ٹاک. انسان کی صحیح بات وہ بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے، روکے رکھے جھوٹ بولنے سے، فضول باتوں سے اور تکلیف دہ باتوں سے. The fourth one is right action. Right action means involves abstaining from hurtful behavior such as killing, stealing and careless sex. انسان کا صحیح عمل وہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو روکے رکھے جو ہے چوری سے، کسی کو قتل کرنے سے اور بدکاری سے. Right livelihood، صحیح زندگی کون سی ہے؟ means making your living in such a way to avoid dishonesty and hurtful others including animals. آپ کی صحیح زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ بے ایمانی سے بچائیں اور دوسرے کو تکلیف دینے سے، یہاں تک کہ آپ جانوروں کو بھی تکلیف نہ دیں. These 3 are referred as a شیلا اور morality. ان 3 اصولوں کو شیلا بھی کہتے ہیں اور morality بھی کہتے ہیں. اس کے بعد رول نمبر 6 رائٹ ایفرٹ. انسان کی صحیح کوشش کون سی ہے؟ رائٹ ایفرٹ از اے میٹر for exerting oneself in regards to the content of one's mind. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی صحیح کوشش وہ ہے جو اس انسان کو جو ہے وہ سکون کا، اس کو ذہنی سکون کے حصول کا ذریعہ بنے. اس کے بعد گوتم بدھ کہتے ہیں کہ بیڈ کوالٹیز شوڈ بی abandoned and prevented from arising again، کہ بری کوالٹیوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، ان کو دوبارہ بڑھنے سے روکنا چاہیے. اینڈ گڈ کوالٹیز شوڈ بی انیکٹڈ اینڈ نرچرڈ، اور اچھی کوالٹیز کو اپنانا چاہیے، اس کو پروان چڑھانا چاہیے، یعنی اس میں اضافہ کرنا چاہیے. رائٹ مائنڈفلنیس، صحیح، از دا فوکسنگ آف ونس اٹینشن آن ونس باڈی، فیلنگ، تھاٹس اینڈ consciousness in such a way as to overcome craving, hatred and ignorance، کہ انسان کی توجہ جو ہے اپنی باڈی پر، اپنے احساسات پہ، اپنی سوچ پہ اور اپنی فیلنگز پہ اس طریقے پہ کہ وہ جو ہے وہ لالچ سے، نفرت سے اور جہالت پہ اس پہ کنٹرول کرے. رائٹ کنسنٹریشن، جو میڈیٹیشن ہے، مراقبہ، is meditating such a way as to progressively realize a true understanding،
کہ انسان آہستہ آہستہ اس حقیقت کو جان لے آف امپرفیکشن. امپرفیکشن مینس یہ پرفیکٹ کی جو ہے نا ضد ہے کہ انسان امپرفیکٹ ہے، نامکمل ہے. امپرمیننس مطلب یہ پرماننٹ کی اگینسٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ عارضی ہے، مستقل نہیں، اور نان سپریٹنس، اور انسان جو ہے معاشرے سے کٹ کے نہیں چل سکتا. The last three rules are known as samadhi اور میڈیٹیشن. یہ جو آخری 3 اصول ہیں ان کو سمادھی اور میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں. صحیح. تو اس لیکچر میں یہ چیز اہم ہے کہ سمادھی کسے کہتے ہیں، میڈیٹیشن کسے کہتے ہیں، پرجنا کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو ذہن میں بٹھانی چاہیے. اب اس کے بعد ہیں common values of Hinduism and Buddhism and Islam. Respect of human life. انسان کی زندگی کا جو احترام یہ بدھزم میں بھی اسلام میں بھی ہے. قصاص کا کانسیپٹ یعنی بدلہ لینا، کسی کو ناحق قتل کیا گیا تو اس کے بعد اس کو قتل کیا جائے گا، یہ اسلام میں بھی ہے، بدھزم میں بھی. سیکورٹی آف پراپرٹی، جان و مال کی تحفظ اسلام میں بھی ہے اور بدھزم میں بھی. امپورٹنس آف ٹروتھ، سچائی کی اہمیت اسلام میں بھی ہے، بدھزم میں بھی ہے. سیکورٹی آف آنر، عزت کی حفاظت اسلام میں بھی ہے اور بدھزم میں بھی. بدھزم میں جس طرح بتایا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بدکاری اور برائیوں سے جو ہے محفوظ رکھے. پروہیبیشن فرام ڈرگس، نشہ آور کے اشیاء کے استعمال پہ پابندی ہے، اسلام میں بھی اور بدھزم میں بھی ہے. اب کچھ کمپیریٹیو اسٹڈی کی طرف اگر ہم جائیں تو ہیومن نیچر، according to Buddhism all and all is human nature, and according to Islam اگر ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہیومن نیچر جو ہے وہ سب کچھ نہیں ہے بلکہ سب کچھ اللہ ہے، اور اللہ کی رضا سے ہی کو سب کچھ ہوتا ہے. کانسیپٹ آف گاڈ، بدھزم میں کوئی اسپیسیفک کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام میں تو ون گاڈ کا کانسیپٹ ہے. فاؤنڈر آف ریلیجن، according to Islam the founder of religion is the holy prophet peace be upon him, and according to Buddhism the founder of religion is Siddhartha, means Gautam Buddha. Belief in doomsday, according to Islam belief in doomsday, that's the basic belief, and according to Buddhism reincarnation as Hinduism، جس طرح کہ ہندوازم میں ہے. صحیح. اب اس کے بعد ہے جوڈائزم. تیسرا جو ریلیجن ہے جوڈائزم جس کو یہودیت کہتے ہیں. Judaism is defined as the religion of the Jews. یہ یہودیوں کا مذہب ہے بیسڈ آن دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، جو کہ عہد نامہ قدیم اینڈ دا تالمود، اور تالمود ان 2 کتابوں پر جو ہے نا ان کے آج کل بنیادی ان 2 کتابوں پر ہے. ہیونگ ایز ایٹس سینٹرل پوائنٹ آف بلیف ان ون گاڈ. ان کا بنیادی عقیدہ تو ایک خدا کا ہے، چونکہ ریویلڈ ریلیجن ہے تو ریویلڈ ریلیجن میں بنیادی عقیدہ تو ایک خدا کا ہے. لیکن بعد میں ان لوگوں نے شرک کیا تھا، جیسے ان کا عقیدہ قرآن میں ہے کہ ایک تو انہوں نے توریت میں تحریف کی، چینجز لائی، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو ہے بعد میں کہنے لگے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. It is the religion and cultural tradition of the Jews. Old name of the Jews is بنی اسرائیل. اس کو ذہن میں بتانا چاہیے کہ یہودیوں کا پرانا نام کیا ہے، چلڈرن آف اسرائیل. اسرائیل از دا ٹائٹل آف حضرت یعقوب علیہ السلام. اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل ہے. Who was the prophet of Allah Almighty. Meaning of Israel is slave of Allah Almighty. The Jews are the nation for whose guidance Allah Almighty sent Hazrat Musa alayhi salam as prophet. Origin of homeland Iraq. جو ان کا آبائی گاؤں ہے وہ عراق تھا. صحیح. اور Jews in Egypt حضرت یوسف علیہ السلام. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے جو ہے نا یہ یہودی جو ہے یہ مصر میں آباد تھے، اس سے پہلے یہ عراق میں آباد تھے. ان کے جو فیمس گاڈ ہے وہ آج کل ان کا جو موجودہ ان کا نظریہ ہے ان کے مطابق ان کے 4 خداؤں کا تصور ملتا ہے. فیملی گاڈ، ورشپ آف اسٹون، ورشپ آف اینیملز، نیشنل گاڈ. نیشنل گاڈ یہ اس گاڈ کو کہتے ہیں جو ریئل گاڈ ہے، جو حقیقی خدا، اس کو یہ نیشنل گاڈ کہتے ہیں. اب یہ چاروں چیزیں آپ دیکھیں گے کہ یہ اب آپ کو وہاں نہیں ملے گی ریویل ریلیجنس میں، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی جو ہے نا انہوں نے اپنی ریلیجن میں کافی چینجز کیے تو اس وجہ سے ان کی ریلیجن میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اب اگر ہم کمپیریٹیو اسٹڈی دیکھیں تو کامن فیچرز جو ہے توحید ہے، پروفٹ ہوڈ ہے، بلیف ان ججمنٹ ڈے اور ریویل بکس. اب یہ بنیادی عقائد ہے جو اسلام میں بھی ہے اور یہودی مذہب میں بھی ہے. لیکن آج کل اس میں ایک عقیدہ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کی ساری مذہب میں چینجز ہے.
اگر آپ توحید میں دیکھیں تو وہ توحید کے قائل ہی نہیں ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت حزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اگر آپ پروفٹ ہوڈ پہ دیکھیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اگر آپ قیامت کے دن کے بارے میں دیکھیں تو قیامت کے دن کے بارے میں بھی یہ شک میں ہے. اگر آپ ریویل بک پہ دیکھیں تو توریت کے بعد یہ کسی کتاب آسمانی کتاب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. جہاں تک اپوزٹ فیچرز ہیں تو وہ فائنل رزلٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں چونکہ جو مین بک ہے، اسٹریم بک ہے، وہ قرآن ہے. اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لگائی تھی، تو آج قرآن اسی طرح محفوظ ہے. ایک جوڈیزم ہے تو اس میں توریت ہے، تو وہ توریت آج اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس میں کافی ساری چینجز ہوئی ہیں. اب آخری ریلیجن ہے کرسچینٹی. کرسچینٹی از ڈیفائنڈ ایز دا ریلیجن آف کرسچن. کرسچینٹی جو ہے یہ عیسائیوں کا مذہب ہے. It is belief and practices are for those people who believe in Hazrat Isa alayhi salam, one of the famous prophet from Bani Israel, children of Israel. Birth of Prophet Isa. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ تو قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سائن آف اللہ کا لفظ بھی استعمال کیا، ورڈ آف اللہ، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر والد کے پیدا ہوئے اللہ کی ایک نشانی بھی تھی، اور اللہ کے ایک لفظ کلمہ کن سے پیدا ہوئے. اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. Remember when the angels proclaimed, O Maryam, Allah gives you a good news of a word from him. His name will be the Masih, son of Maryam, honored in this world and the hereafter, and he will be one of the nearest to Allah. اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ پاک نے آپ کو خوشخبری دی ہے بکلمۃ منہ، ایک کلمہ اس کی طرف سے ہوگا، اسمہ المسیح، جس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ اس کا نام ہوگا، اور مریم کے بیٹے ہوں گے، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں معزز ہوں گے، ومن المقربین، اور اللہ کے ان کا ایک خاص مقام ہوگا. صحیح. اب یہاں اس آیت میں صاف بتا دیا کہ اللہ رب العزت کے ایک کلمہ کن سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے. اب کرسچینٹی کے اگر ہم بنیادی چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو ان کی ریلیجیس بک جو ہے وہ انجیل ہے، اور ان کے جو میجرس بلیف آف کرسچینٹی، جو کرسچینٹی کے جو بلیفز ہیں وہ یہ ہے کہ بلیف ان کفارہ، ایکسپیشن آف سنس. یہ ان کا ایک عقیدہ ہے جو مطلب غلط عقیدہ ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے تھے، اور سولی پہ چڑھنے کی وجہ سے انہوں نے ہم سب کا کفارہ ادا کر دیا ہے. صحیح. تو اب وہ جو ہے وہ ہم سب کے گناہ معاف ہو چکے ہیں. دوسرا ان کا عقیدہ ہے بلیف ان 3 گاڈس، جس کو ٹرینٹی کہتے ہیں، اور قرآن مجید کے اصطلاح میں اس کو تثلیث کہتے ہیں. قرآن مجید میں اس عقیدے کو بھی جو کفر کہا گیا کہ اللہ کی نافرمانی کا عقیدہ ہے. اس عقیدے کے مطابق ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو 3 چیزوں سے مل کے بنے ہیں، ایک ریئل گاڈ، اور ایک مطلب فادر سے مراد اللہ پاک، سن حضرت عیسیٰ، جیسس، اور جو نا ہولی اسپرٹ، یعنی جو یہ حضرت عیسیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، وہ کہ اللہ پاک ان 3 چیزوں کا مجموعہ، ان 3 چیزوں سے مل کے بنے ہیں. اور یہ عقیدہ قرآن نے اس کو کفر کہا. قرآن مجید میں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اس نے کفر کیا جس شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے. اس کے علاوہ ان کا ایک عقیدہ ہے بلیف ان بیپٹزم. یہ جو ہے نا یہ جس کو بپتسمہ بھی کہتے ہیں، اور پیوریفیکیشن کانسیپٹ ان کرسچینٹی، یہ خاص قسم کے پانی سے غسل لینا ہوتا ہے. یہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ چونکہ انسان، ان کے عقیدے کے مطابق انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ناپاک اور گندہ ہوتا ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. جب وہ یہ بیپٹزم لے لیتا ہے تو اس کی گناہ پاک ہو جاتے ہیں. اب واٹ از دا کانسیپٹ آف بیپٹزم؟ بیپٹزم کا کانسیپٹ ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا ریلیجن چینج کرنا چاہے تو اس کے لیے بیپٹزم مسٹ ہے، اس کو یہ غسل لینا ہوگا. اور اسی طرح عیسائی مذہب میں بھی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی اکثر عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ بیپٹزم لیتے ہیں، اور جب تک یہ بیپٹزم نہ کروا تو عیسائی مذہب میں کوئی دوسرا شخص شامل نہیں ہو سکتا. اگر ہم کرسچینٹی اور اسلام میں جو کامن بلیفس دیکھتے ہیں تو کامن بلیف جو توحید ہے، پروفٹ ہوڈ ہے، بلیف ان ڈومسڈے اینڈ دا ریویل بک. لیکن وہی بات ہے جو ہم جیوز میں کر چکے ہیں، جوڈیزم میں کر چکے ہیں، کہ یہ جو عقائد ہے یہ ان کے ریئل ورژن میں ہے، جو ریئل ریلیجن میں ہے. لیکن آج کل ان کا نہ توحید کا عقیدہ ہے، نہ پروفٹ ہوڈ کا ان کا صحیح عقیدہ ہے.
نہ بلیف ان ڈومز ڈے. توحید کے بارے میں ان کا عقیدہ جس طرح میں نے بتایا کہ ٹرینٹی کا عقیدہ ہے جو کہ شرک ہے, توحید کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے. پروفٹ ہوڈ میں یہ اللہ کے آخری نبی جو سب سے افضل ہے ان کو یہ نبی نہیں مانتے. بلیف ان ڈومز ڈے کے بارے میں بھی ان کے اختلاف چل رہا ہے, اکثر ان کو جو ہے نا اس دن پہ بھی یقین نہیں رکھتے. اور ریویل بکس جو ہے وہ ان کے ہاں انجیل کے بعد کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی. قرآن مجید کو تو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں, صحیح. تو اب موجودہ جو ان کے عقائد ہیں اس میں تو کافی گڑبڑ ہے, لیکن جو پرانے عقائد ہے وہ چونکہ ریویل ریلیجنز اللہ کی طرف سے بھیجا وہ ریلیجن ہوتا ہے, تو اس میں سب کے عقائد جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو شریعہ جو ہے نا سیٹ ہوتے ہیں, صحیح. تو یہاں جو کامن بیلیفز ہے یہ اس مذہب کے جو ریئل عقائد ہے اسی کے حساب سے یہ مینشن ہے, صحیح. یہاں تک عیسائیت کا تعارف تھا. اب اس لیکچر میں جو ہے جو سب سے اسپیسیفک چیزیں ہیں وہ اگر ہم ہندوازم کے بارے میں بات کریں تو جو ان کے بنیادی عقائد ہیں ان کو ذہن میں یاد رکھنا چاہیے, جیسے کانسیپٹ آف 3 گاڈس اور ری انکارنیشن, اور اس کے علاوہ جو کاسٹ سسٹم. اگر ہم بدھزم کے بارے میں بات کریں تو ہم 4 بلیفس, 4 نوبل ٹروتھس اور 8 پرنسپلس اس کو ذہن میں رکھنے چاہیے. اگر ہم کرسچینٹی کے جوڈائزم کے بارے میں بات کریں تو جہاں 4 گاڈ کا کانسیپٹ ہے, اور ہر جو ہے نا ان کے علاوہ جو بنیادی چیز ہے کہ ان کو بنو اسرائیل کہتے ہیں, اور ان کے بنو اسرائیل کا کیا مطلب ہے, یہ کس نبی کا لقب ہے, یہ ساری چیزیں ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے. اور اگر ہم کرسچینٹی کے بارے میں تو ان کے جو بیسک بلیفز ہے وہ, اور جو کامن بلیفز ہے کرسچینٹی اور اسلام, ان کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.